منڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اور آج کا دن پھر وہی ملاقات. جی ہاں، ہفتے کا دن ہوتا ہے اور جب 3 بجتے ہیں تو ملاقات کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ملاقات آپ کو بتا کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جانی بجانی شخصیات سے کچھ اور بڑے جید ٹائپ کے ہمارے جو لوگ ہیں اور بڑی جو نون شخصیات ہیں جن کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بھول بھی چکے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ ریکال کرایا جائے، ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، کچھ ان کے بارے میں جانا جائے. اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی ٹی وی کا دور آپ کو تھا کہ پہلے کا دور جب تھا تو جب یہ سارے چینل نہیں تھے، صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن تھا، اور اس وقت جو وہاں سے ڈرامے آتے تھے وہ ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ بس سناٹا، کوئی ایسے بہت سارے ڈرامے آتے تھے کہ جن کی وجہ سے روڈ 8 بچے تھے اور روڈوں پہ سڑکوں پہ سناٹا ہو جاتا تھا بالکل. کیا جی فلانا ڈرامہ آ رہا ہے، انکئی آ رہا ہے، اور یہ آ رہا ہے، پھر انکل لطفی آ رہا ہے، پھر وارث آ رہا ہے، پھر کون سے بہت سارے ڈرامے، اب تو نام بھی بھول گئے مگر اتنے سارے ڈرامے تھے بے پناہ. تو ایسے ڈراموں میں کام کرنے والے یقیناً وہ لوگ جو تھے وہ اس وقت کا پی ٹی وی کا جو ایک دور تھا ریکارڈنگ کا، وہ ایک الگ چیز تھی. آج کی ریکارڈنگ ایک الگ چیز ہے. اس وقت پورا اسکرپٹ سبق یاد کیا جاتا تھا. آج تو ایک جملہ یاد کر کے یاد بھی کیا کرنا، وہ دیکھا بول دیا، دیکھا بول دیا، یہ دور ہے. تو کچھ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ سینئر پاکستان ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ ہیں اور سنگنگ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے مطلب کام ملٹی ٹیلنٹڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد نذیر صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، مجھے آج ایف ایم پہ موقع ملا آپ کے ساتھ بات کرنے کا، اور آڈینس کے ساتھ بھی آج بات ہو رہی ہے. تھینک یو بہت شکریہ. بس آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے نہیں مہربانی کہ ہمیں تو اچھا لگا کہ کچھ آج اسی بہانے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ پرانی باتیں کچھ ہو جائیں گی. پرانا دور آپ کو اب تو پرانے دور کی باتیں، جو پرانے لوگ ملتے ہیں تو پرانی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ نئے لوگوں سے نئی بات ہوتی ہے، اور نئی باتوں میں پھر وہ تو صرف اپنی سننا چاہتے ہیں، باتیں نہیں ہوتی پھر وہ باتیں پھر تاریخ کہاں، پرانی کا یادیں کہاں ہوتی ہیں، یادیں تو نہیں ہوتی نا، وہ تو پھر نئی بات ہے، نئی لوگ ہیں، نئی باتیں ہیں، پھر نیا سلسلہ، نئے ذکر، نئی وہ. تو آپ سنیں آج کل اسد بھائی آج کل کیا مصروفیات آپ کی؟ کیا میں آج کل کراچی میں ہوں، اور کراچی میں آیا ہوا ہوں، پروڈکشن میں ہو رہی ہیں یہاں. ابھی میں نے آن ٹی وی کا ایک سیریل کیا، افی اس کا ڈائریکٹر تھا، ہاسٹل افتخار افی میں افتخار. اور دوسرا بھی محسن مرزا صاحب کا کر رہا ہوں. اچھا، محسن مرزا کا، یہ بھی جیو والوں کا ہی ہے، اور اس میں بڑا اچھا ایک رول ہے. محسن مرزا نے بلایا تھا مجھے تو میں گیا ہوں، تو اس کا شوٹ ہوا، بھی شوٹ چل رہا ہے. کیا کریکٹر اس میں آپ کو؟ اس میں ایک انسپیکٹر کا رول ہے، بڑا اچھا، جو نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہی ہیں. تو بڑا اچھا لگا کر کے، ان کا ایک اسپیل ہوا بھی. تو وہ آگے دیکھیں. ہاں، ابتدائی شہر ہوتا ہے. 2-3 اور بھی بڑے جیسے ایوریڈی والے ہیں، ان کا بھی میں ایک سیریل کر رہا ہوں. گولڈ برج والوں نے بلایا. اچھا، مختار صاحب نے اس سے کہا ہوا ہے، تو ان کا بھی کرنا ہے. تو اب جب یہاں آئے گئے ہیں تو کریں گے ضرور. لازمی کام تو یہی ہے نا، کام تو یہی آتا ہے. اس کے علاوہ کیا کرے گا بندہ؟ کوئی بات ہے کہ ہم آپ ہو گئے تو وہ بولنا لکھنا اور یہی کرنا، یہ اس کے علاوہ کیا کرے گا بندہ؟ اور کیا کرے گا؟ کچھ بھی. اچھا، یہ کام ایسا کام ہے کہ اس کو آپ کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے من بھی نہیں مرتا. اور ایکچولی بات پتہ کیا ہے کہ یہ کام ہے ہی کیسا، یا تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. جیسے ایک ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب ہماری ساری زندگی میں نے سٹارٹ کیا 78 سے، لاہور ٹیلی ویژن سے کام کیا، دہلی، سونا چاندی، اندھیرا اجالا، ساحل سیریل، دھوپ سیریل، دن سیریل، اور انڈیپینڈنٹ ڈراماز. پھر لوکل جو پنجابی کے ہمارے ڈرامے تھے وہ کیے. پھر یہاں سے کراچی سے میں نے کاظم پاشا صاحب کا کیا تھا بیگم حویلی، اور اسلام آباد ٹی وی سے میں نے کیا تھا گھروندے میں اقبال انصاری کا، بشرا انصاری کے ساتھ. تو زندگی میں بس یہی تھا کہ ٹی وی پہ ہی کرنا ہے. پھر اسٹیج لکھے بھی، اسٹیج کیا بھی، ڈائریکٹ بھی کیا، اور لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، فیصل آباد، جتنے شہر تھے میں سب میں اسٹیج پلیز وغیرہ بھی کیے. لیکن اسٹیج چونکہ میں نے لکھے کم میں اور میں نے کیے بھی کم میں، آنیسٹلی کوئی اتنے نہیں لکھے. پھر میں چلا گیا تھا امریکہ رہا کافی عرصہ، تو 20-25 سال جو وہ لگ گئے میرے. تو پھر واپس آیا ہوں فار گڈ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہاں کام کریں گے تو کام ہوتا رہے گا. کیا بات ہے، آپ آئے ماشاءاللہ، اور آپ دیکھیں کام آپ کو ماشاءاللہ سب نے جو آپ ویلکم کہا ہے سب نے ماشاءاللہ. اور یقیناً اب کہتے ہیں ہمارا جو آپ سرمایہ فنکار، ہمارے ملک کا سرمایہ، اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر دے.
اور زندگی تو صحت تندرست کے ساتھ تو ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پھر اچھا آپ کو دیکھ کے پھر پتہ وہ پرانا وہ ہمارے وہ ایکٹر پی ٹی وی کا دور بھی یاد آتا ہے نا پھر, مطلب پرانے لوگوں کو دیکھ کے پرانا دور بھی یاد آ جاتا ہے نا پھر. شبی صاحب پتہ ہے کہ ہمارے جو پرانے آرٹسٹ تھے نا, آپ یقین کریں کوی صاحب, عابد علی بیچارے, وہ تو یہ میں نے کراچی میں بھی کیا, طلعت صاحب ہیں, شکیل صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. اب یہ سینئر آرٹسٹ میں ایک بات ضرور ہوتی ہے, اور وہ بہت کمال ایکٹر تھے. ہم لوگ کہیں کچھ کریکٹر میں پھنستے تھے, ہم ان سے پوچھ لیتے تھے. آج کل چونکہ لاہور یا کراچی ہو کہیں بھی وہ رواج نہیں رہا, نہ بتانے کا نہ پوچھنے کا. صحیح بات ہے. بل تو پوچھتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ ہی گھر سے دلیپ کمار بن کے آیا ہوا ہے. کیا بات ہے, حقیقت یہی ہوتا ہے. اور دیکھ نا اب کوئی بھی دنیا میں ایکٹر پرفیکٹ نہیں تو پوچھ لیتے بندہ ایک دوسرے سے, لیکن یہاں جو سسٹم شروع ہوا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ امیزنگ, جسٹ لائک کہ فلم پروڈکشن ہو رہی ہے, ہر بندہ اپنا اپنا سوچ کے آیا ہوا ہے, اپنا اپنا کر رہا ہے. اور وہ جو ہم 3 کیمرے یا 4 کیمروں سے کرتے تھے, 5 منٹ کا سین ہے تو 5 منٹ میں سین ہو. مجھے یاد ہے کہ میں نے روئی بانو کے ساتھ پلے کیا تھا آوارہ اور آواری. غضنفر صاحب کا تھا, غضنفر علی صاحب جنہوں نے بعد میں چینل بنایا انڈس والے, کمبائن والے. جی, آلموسٹ 16 منٹ کا وہ سین تھا. 16 منٹ کا سین, 16 منٹ کا ون سین. اشفاق صاحب نے وہ لکھا ہوا تھا اور وہ یاد کیا ہوا تھا اور وہ کیا. کین یو بلیو دیٹ 16 منٹ کا آج کل ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے. ہاں تو شارٹس فلم سٹوری ہے. ایک میرا روئی بانو کا سولو سین تھا, 16 منٹ کا. جی کوئی نہیں تھا اس میں, 16 منٹ کنٹینیوسلی ہم نے کیا. اور اشفاق صاحب کے ڈائلاگس, وہ تو پھر مطلب وہ ڈائلاگس بھی یاد کرنے لگے تو لگ پتہ جاتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, لیکن کیا. تو آج کل جو ماحول چینج ہوا ہے, اب دیکھیں ہوتا ہے کہ اب ہم نے, انہوں نے نہیں بدلنا, ہم نے خود اپنے یہ تو وی ہیو ٹو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر سسٹم کے ساتھ ہی کرنا پڑتا سارا کچھ. اب میں کہوں جی نہیں میں نے میرا 1 شاٹ اوکے کرے سارا اور ایک میں یاد کر کے, نہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں بریک تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے یاد کیا ہوتا ہے. ہم وہ یاد کرنے والے 3 دن ریہرسل ہو رہی ہے, ڈی آر ہو رہی ہے, سی آر ہو رہی ہے, اس کے بعد جا کے وہ ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آن سیٹ ہوتے تھے جا کے. پہلے میں خود وہ کر چکا ہوں قاسم بھائی کے ساتھ, ان کے ساتھ علی رضوی کے ساتھ کیا. یہ سارے وہ دیکھ رہا, اب وہ چیزیں ہیں کہ جو اب آپ کو تھوڑا سا وہ ہرٹ کرتی ہے کہ آپ تو اس طرح کر رہے ہیں, لیکن اب ماحول بالکل چینج ہے. تو پھر اس میں 2014 میں جب تھا یہاں آیا تھا, میں نے کوئی 8-10 سیریل کیے تھے. گولڈ برش والوں کے بھی 2 کیے, ایوریڈی والوں کا کیا, ہم ستارے پہ, اور فہد مصطفیٰ کا کیا تھا. ایک سیریل تھا, ایک سوپ تھا, گڑیا رانی, کیا نام ہے آپ کا, ایک بڑا اچھا آرٹسٹ, ان کا نزدیکیاں کیا تھا, ہمایوں سعید کا. تو یہ سارے کیے. اب پھر آئے ہوں تو اب اب نہ جانے کے لیے آیا ہوں. ماشاءاللہ اب تو بس وہ سب کچھ اپنے پتہ نہیں کر لیا, اب مطلب پرماننٹلی آ گئے ہیں. جی پرماننٹلی میں. ماشاءاللہ. اور آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی زبردست آواز, آپ کی بڑی شکریہ, جاندار آواز, بڑی محبت ہے آپ کی. او میری بہن دا دوپٹہ واپس کرو. وہ دوپٹہ ہی مانگنے تھے بہن کو نہیں, وہ دوپٹہ مانگتے تھے بہن کو, بہن نہیں لیتے. اچھا یہ بڑی عجیب کہانی بس میں فلموں میں دیکھتا تھا, جب مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار کیا ایکچولی ہوتا پتہ کیا تھا اس وقت بھی اور آج بھی. دیکھیں کہ جو ڈائلاگ ایک بار نکل پڑا ہوا ہے نا, وہ اس کو انہوں نے کہنا میری پہن دا دوپٹہ دے دے, بس پہننی چاہیے. واہ جی واہ, بس. اچھا یہ وہی, اب پھر وہ جیسے محمد علی صاحب کا تھا وہ انصاف اور قانون میں, میرے 20 سال مجھے لوٹا دے جج صاحب, 20 سال لوٹا دے, باقی کیا کرنا بھائی تم نے. پھر یہ اچھا ڈائلاگ, اس وقت ڈائلاگ بھی ایسے تھے کہ بڑے کلک کرتے تھے, یہ لوگوں کو اٹیک کرتے تھے. یہ آڈینس کو آپ کیپچر کرنے کے لیے تو آپ کو بنانے کی بات ہوتی, لیکن کبھی بھی عدالت میں جا کے کسی نے یہ نہیں کہا جج سے بولنے کی تو ہمت نہیں ہوتی. وکیل ہی آپس میں باتیں چیتیں کر لیتے ہیں. وہ بیچارہ مدین تو کھڑا ہی ہوتا ہے, تو کھڑے ہوتا ہے, کون سنتا ہے آج کل. مگر اس میں چیز یہی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی فلم فینٹیسی ہے, فلم میں یہ تو ہوتا ہے چیزیں ہماری, وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام لائف میں نہیں ہوتی. عام لائف میں نہیں ہوتی, اس کو تھوڑا سا انہوں نے ایگزریٹ کیا ہوتا ہے, تو بس وہ اس وجہ سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. صحیح بات ہے. ایک
एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे साथ असद नज़ीर साहब है और कुछ आप देख लें कि बैठती जिक्र जो है वो छिड़ गया फिर उसकी तन्हाई का, तो आज उसी तन्हाई की बातें, उसी दौर की बातें होंगी और 1978 से लेकर आज तक की कहानी को थोड़ा सा जो समेटने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा आप यकीनन रेडियो पर तो सुन ही रहे, FM 100 पाकिस्तान पर सुन ही रहे, उसके साथ साथ आप अगर इसकी लाइव वीडियो देखना चाहते हैं और प्रोग्राम सुन रहे और आप ये चाहते हैं कि इसकी वीडियो देखें तो FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा FM 100 पाकिस्तान के फेसबुक और ऑफिशियल पेज पर भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप मेरे पेज पर भी मुझे देख सकते हैं। तो ये गर्ज है कि आप जहाँ चाहें इस प्रोग्राम में शामिल, जिस तरह चाहें शामिल हो सकते हैं, अपने लाइव कमेंट्स भी कर सकते हैं, SMS करना चाहें SMS कर सकते हैं और कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकेंगे, मगर 3:30 बजे के बाद फिर हम कॉल भी लेंगे आपकी। अगर कॉल करना चाहें तो कॉल पर, मगर मुख्तसर सा सवाल, मुख्तसर सी बात होगी। और जनाब इस वक्त हमें सक्कर से ज्वाइन किया ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्राम सक्कर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शाह साहब? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, दुआ में याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया से हमें ज्वाइन किया शम्स रज़ा ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और जनाब उसके बाद मेरी तरफ से गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, इंडिया से हमें देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जी आफ्ताब कामदार हमारे साथ मौजूद हैं और आफ्ताब कामदार हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और हमने जब स्टेज पे काम किया तो आफ्ताब और हमने साथ साथ काम किया था। स्टेज की बड़ी खूब पुरानी यादें वो, और कहते हैं आज के 2 खूबसूरत मेहमान शोभी। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब, थैंक यू, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है असद नज़ीर साहब। अच्छा असद भाई, थोड़ा सा बताएंगे मतलब आना कैसे हुआ था? वो दौर तो आपको पता है कि ऐसा दौर था कि जब तो ये एक्टिंग और ये दौर 98 मतलब 78 का दौर जो है वो तो उस वक्त के हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तो तौबा कर, वो तो कहते हैं कि कंजराला काम तो शुरू कर छड़िया है। बिल्कुल आपने ठीक है। मैं एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉकी खेलता था। अच्छा। लाहौर जोन में खेला, पंजाब यूनिवर्सिटी में देखो माशाल्लाह स्पोर्ट्स का बंदा। और हमारे फैमिली में स्पोर्ट्स थी। मेरे फादर इंटरनेशनल अंपायर है, नज़ीर अहमद सैफी उनका नाम है। क्या बात है, देखें। और पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं, वो इंटरनेशनल अंपायर्स भी रहे हैं। रेलवे में थे तो रेलवे के भी वो कोच रहे। तो हॉकी एक्चुअली हमारे घर की थी। तो हॉकी खेलते खेलते बस वो कहते हैं लाइन चेंज हुई उसकी गाड़ी की, तो टीवी की तरफ चले गए। टीवी तो ये कैसे मतलब अच्छा खासे देखे पूरा मतलब फैमिली? नहीं ये एक शोभी साहब, एक मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। बात सिर्फ वो होती है कि जब आपको मेहनत का फल ना मिले तो मेहनत का फल जहाँ नहीं ना मिलता तो बंदा डिस्करेज होता है। मेरी वो कैप्टनसी थी, उसकी लड़ाई हो गई तो मैं छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा इसके बाद आज खेलना ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में अंडर 16 में सिलेक्ट हुआ, लाहौर जोन में हुआ, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में खेला हॉकी। तो एक नाम था कि मैं पाकिस्तान में डेफिनेटली आऊँगा। बड़े बड़े लोग हमारे साथ वो खेलते रहे। बड़े बड़े लोगों ने हमारे साथ खेला हुआ, जितने भी हसन सरदार वगैरह, तो ये मेरे साथ थे सारे। वहाँ से छोड़ के मैं टीवी पे गया तो टीवी पे ऑडिशन हो रहे थे। अच्छा। तो मेरे वो दोस्त थे बड़े भाई के, अरशद साहब, उन्होंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये वो ऑडिशन कर रहे हैं आर्टिस्टों के लिए। तो मैंने कहा मैंने भी देना है। तो कहने इन्होंने एप्लीकेशन तो आप दे दो। स्क्रिप्ट दिया उन्होंने मुझे, मैं सिलेक्ट हो गया उसमें। अच्छा, तो वो सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट होते ही मुझे एक ड्रामा मिल गया नुसरत ठाकुर साहब का। तो वो किया, बस वो करने की देर थी तो फिर करते रहा। थोड़ा सा आगे फिर शहजाद साहब जब आए लाहौर में, शहजाद खलील साहब, तो उन दिनों में एक हकीकत एक फसाना सीरीज शुरू हुई। वो बड़ा सीरियल था, बड़ा मशहूर सीरीज थी वो, बहुत इंडिपेंडेंट ड्रामे थे उसमें। तो उनमें फिर मैंने लीडिंग रोल शुरू किए। शराब में, तलाश, जोरा, एहसास, ये सारे वो ड्रामे जो उनमें थे। बस फिर मेरे फादर ने मुझे माफ़ कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा यार अब तू मेरा ख्याल है कि तू इस तरफ चल पड़ा है, अब तो यहीं चल जाओ। हाँ, एक स्टैंडर्ड है। हाँ। चलो अब करो फिर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कभी नहीं कहा। अच्छा। फिर किया जितना यहाँ काम कर सकता था किया। फिल्म में भी किया, बाबरा के साथ की फिल्म एक 88 में, दुश्मनों के दुश्मन। अच्छा, दुश्मन के दुश्मन। शमीरा के साथ मैंने की, डायरेक्टर थी शमीरा, बहुत अच्छी वो। उनका आखिरी मुजरा की 94 में। फिर एक की थी फिल्म मैंने दिलजीत मिर्जा साहब के साथ 93 में, रुका। फिल्म मैंने 3 ही की। तो फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया। तो न्यूयॉर्क जाके तो सारा कुछ छोड़ दिया। फिर वहाँ भी 24 से ही मुंसलिका गाने वाने हमारे होते थे, वहाँ गाने के प्रोग्राम्स वगैरह किए काफ़ी। वहाँ जाके एज ए सिंगर ही मैं वैसे गया था यहाँ से मोइन के साथ।
معین اختر صاحب کے ساتھ. تو وہ ایک جو آلموسٹ سارے امریکہ میں شوز کیے, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, تو اب جو بزنس بھی کیا وہاں, تو اب واپس آئے, تو واپس آ کے یہی کرنا ہے. اچھا وہ دور پتہ آپ اب اس وقت بھی آپ نے کام کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ, اور وہ ٹی وی کا وہ دور بھی تھا جب 4 کیمرے ہوتے تھے, جی انڈور, اور 4 کیمرے لگے ہیں, وہ مسلسل سین چل رہے ہیں, مسلسل چل رہا ہے, وہ چاروں کا کیمرے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آج سنگل کیمرہ ہے, اور پہلے ہم اسکرپٹ یاد کرتے تھے, اب تو اسکرپٹ ہوتا تو ہے, یاد تو کچھ ہوتا نہیں ہے, ایک ایک کٹ ٹو کٹ ہو رہا ہوتا ہے, کٹ ٹو کٹ. تو یہ کیا کہتے ہیں, یاد اب بھی کرنا پڑتا ہے, یاد اب بھی دیکھنا پڑتا ہے, اسکرپٹ دیکھنا پڑتا ہے, لیکن اب وہ ایک تسلسل جو ہوتا ہے نا آپ کے پرفارمنس کا, وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوتا ہے. لیکن یہاں اب جو نئے آرٹسٹ ہیں, دے آر یوز ٹو اٹ. اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان کو ایک لمبی لائن دے دیں تو وہ بھول جاتے ہیں. ہاں بھول جاتے, نہیں یاد ہوتی نہیں, وہ بار بار دیکھ کے وہ ایک ایک لائن کو, ایک ایک جملہ یاد کرتے ہیں, لائن بھی پوری نہیں ہوتی. تو یہی ہوتا ہے نا. ہم تو میں نے بتایا تھا آپ کو, جیسے کہ روئی بانو کے ساتھ میں نے ایک پلے کیا تھا, آوارہ اور آواری, اشفاق صاحب کا لکھا ہوا تھا, اور ڈرامے میں 16 منٹ کا سین تھا, اور میرا روئی بانو کا تھا, اور رائٹ 1 تھرو ہوگا تھا, 1 ٹیک ہو کے تھا. بڑی بات, 16 منٹ ڈائلاگ جو ہے دونوں کے آپس میں چل رہے ہیں, بولنا کنٹینیو, جہاں کوئی اور سپورٹنگ ہے بھی نہیں, دونوں 1 to 1 آمنے سامنے. اور وہ جو موومنٹس تھی, اس میں موومنٹ بھی ہے, 3-4 کیمرے چل رہے ہیں, سب میں شاٹ سارے سب میں کر رہے ہیں, اور کیا پھر. تو ہمیں تو عادت تھی چونکہ بہت سارا اس طرح کام کرنے کی, تو اب ذرا کچھ کم ہے, لیکن اب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جن کا بھی میں کوئی ڈرامہ کر رہا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں پلیز مجھے اسکرپٹ بھیج دیں, تاکہ میں دیکھ لوں, تھوڑا یاد کر لوں. اچھا وہ اسکرپٹ سے آسانی یہ بھی تو ہوتی ہے نا اسد بھائی کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کریکٹر کہاں سے آ رہا ہے, ان کہاں سے ہو رہا ہے, کہاں جائے گا, تو وہ ایک تسلسل ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں ہوں کون. ڈیفینیٹلی یہ تو آپ کو دیکھو نا, اس کے آگے پیچھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا رول کیا ہے, کس کریکٹر کے ساتھ آپ کیسا بول رہے ہیں. وہی تو, آپ جس کریکٹر میں اب انٹری ہو رہی ہے تو یہ پیچھے سے اس کریکٹر ہے, اس کی اٹیچمنٹ ہے کیا. ایگزیکٹلی وہ تو اب ہمارے یہاں تو اصل میں آج کل وہ سلسلہ وہی ہے نا, بس دیکھا ہے کہ یار اچھا وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ایک ایک جملہ کر کے, اور اچھا پھر وہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں تو کھڑے ہو کے, جب پہلے کا دور تھا کہ سب کریکٹر سامنے ہوتے تھے, اب تو اگر آپ کے ساتھ دوسرا کوئی کریکٹر سامنے کا ہے تو وہ بندہ تو ہوتا نہیں ہے, وہ ہاتھ کا یار یہ سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ سامنے. میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں کر رہا تھا ان کے ایوریڈی والوں کی پکچر بھمر سیریل, تو نیلم مرین تھی اس میں میرے ساتھ نا, تو وہ سین کر کے چلے گی, تو انہوں نے کہا کہ کیمرے والوں کی یہ نیلم کھڑی جی, بس میں کہ اتنی بری نیلم نہیں ہو سکتی, واپس بلایا اس کو, ایک دفعہ کھڑے ہو کے شاٹ دیا, تو چیز اوکے ہو گیا. ایکچولی جب ایکٹر ہوتا ہے آپ کے ساتھ نا, تو کوآرڈینیشن سے سارا بنتا ہے, فیلنگز بنتی وہاں سے. اب ایک شخص سامنے نہیں ہے, اب اس بندے کو کھڑا کر دو گے, ایک عجیب سا بندہ کھڑا ہو گیا, تو فیل کہاں سے آئے گی. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسپاٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یار یہ فلانا, یہ دیکھیں یہ کھڑی ہو بھائی, یہ کھڑی, یہ کھڑا, یہ کھڑی ہے. اب وہ بات ہے کہ ایکٹر جب سامنے ہوتا ہے, وہ آپ کا سپورٹنگ کریکٹر ہے, تو وہ مطلب آپ کو اس کا اٹیچمنٹ لگتی ہے, اور وہ آپ کو ریپلائی بھی دے رہا ہوتا ہے نا, کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی بالکل 100% یہی ہوتا ہے. اب ورنہ تو وہ بات ہے کہ وہ ہاتھ دیکھ کے تو بندہ پھر کہتا ہے منہ سے ڈائریکٹ بول رہا تھا اور دل میں گالی دے رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ تو اب وہی پہلے اور اب میں یہ بڑا فرق آ گیا. اچھا فلمیں, اس دور میں آپ نے فلم کی اور آج کی فلم میں آپ دیکھ رہے ہیں, اب کیا اس میں کیا آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا چیزیں اس میں؟ دیکھیں وہ جو فلم تھی نا, وہ فلم میکر سے بڑے ڈائریکٹر تھے, دلجیت مرزا صاحب, شمیم ہمارا, اور یہ جو کیا نام ہے ان کا, جوید فاضل صاحب. اب جو فلم آ رہی ہے نا, وہ اس میں ایک تو بنا رہے ہیں ٹی وی والے, تو اس کا جو فریمنگ ہے نا وہ ٹی وی والی, وہ ٹی وی کٹ ٹو کٹ ہے. اچھا پھر دیکھیں نا, ایک جو میرا ہے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اب اس کو اختلاف کوئی بھی کر سکتا ہے اس پہ, کہ ٹی وی آرٹسٹ اتنے ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی فلم دیکھنے کوئی نہیں جاتا. یہ میں عموماً میں بھی یہی چرچا کر رہا ہوں, کوئی نہیں جاتا. اب اتنا اپنا پیسہ لگا کے اب ایک فلم بناتے ہیں, وہ ایک شو نہیں چلتی. کئی تو ایسی فلمیں جو بک ہی نہیں ہوئی, نہیں کہیں چلی نہیں ہے. دوسرے سنیما ہمارے ختم ہو گئے ہیں, وہ فلم والے سنیما ہی ختم ہو گئے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ آپ فلم بنائیں فلم کے تھاٹ سے, فلم پوائنٹ آف ویو سے آپ سارا کچھ شوٹ کریں. جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک جو ٹی وی آرٹسٹ ہیں یہ بہت بڑے سپر اسٹار بن گئے, انہوں نے دماغ بھی اس طرح خراب ہو گیا نا سب کا, آرٹسٹوں کا دماغ ہوتا ہے نا پھر کہ اب فلم والے ایکٹر بن گئے. لیکن فلم ایکٹر وہ ہیں جو اوریجنل فلم میں تھے, جو فلم کے تھے. میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی بہت پرانی, انہوں نے کہا کہ فلم ایکٹر کو
میں نے مصطفیٰ قریشی صاحب سے پوچھا تھا، کہتا اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ ٹی وی ہے فری کا کام، گھر میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو جب ہم ٹی وی پہ آنا شروع کر دیں گے تو لوگ ہماری فلم پہ پیسہ نہیں خرچ کر کے آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا وہاں. دیکھیں نا وہی بات ہے نا، چڑیا گھر میں جاتے تو پیسہ لگا کے چڑیا گھر میں جاتے ہیں نا آپ، صحیح بات ہے. کبوتر آپ کے گھر میں ہے، جانور آپ کے گھر میں ہے تو کوئی نہیں دیکھے گا. یہ تھوڑا مشکل ہے ایکچولی. تو فلم اور ٹی وی بہت ڈفرینٹ چیزیں دو نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو پرانی فلمیں تھیں ہماری ریئل فلمیں تھیں، وہ یہ فیک سی لگتی ہیں جتنی بھی دیکھو نا ٹی وی پہ، چاہے کہانی اچھی ہے چاہے آرٹسٹ بھی اچھے ہیں، ماشاء اللہ بڑے بڑے آرٹسٹوں نے کام کیا اس میں، لیکن ٹیکنیک فرق ہو گئی ہے. اب اس سے بھی آگے چینج ہو رہی ہے ٹیکنیک، یہ بھی ٹیکنیک مانس ہو جائے گا. جیسے مولا جٹ بنی ہے ابھی، مولا جٹ دیکھیں وہ بلال لاشاری، اس میں کیا ہے، اس فلم میں صرف یہی تھا کہ اس میں ٹیکنیک یوز کی تھی، لیٹسٹ جو ٹیکنیک ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے ڈالی جو پبلک کو دیکھ کے اچھا لگا. ادروائز تو وہ 35-40 سال پرانی فلم ہے، وہ کون کسی کو یاد رہتا ہے. لیکن وہ فلم کا اسکرپٹ اتنا اسٹرانگ تھا، ڈائلاگس بڑے، اسکرپٹ سے زیادہ ڈائلاگس اسٹرانگ تھے اس کے، ڈائلاگ اسٹرانگ تھے جو آج تک لوگوں کو یاد ہے. نمایا سونیا، تو وہ جو مولانا مالے تھے، مولا کدی نہیں مار سکتا. یہ جو دیکھو نا، میں حساب کرتا ہوں کہ 2-4 فلمیں ایسی ہیں پوری دنیا میں، جو انڈیا پاکستان کی بات کرو نا، تو جس کے ڈائلاگ مشہور ہوئے، مولا جٹ کے، شولے کے، پاکیزہ کے. تو یہ وہ فلمیں جو ڈائلاگ سے، اس کا مطلب ڈائلاگز لکھنے والے کا کمال ہے نا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ڈائلاگ لکھنے والے، کہانی تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، جو ڈائلاگ ہٹ ہوتا ہے تو وہ جب فلم ختم ہوتی ہے تو لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں. وہ آپس میں وہی مطلب جیسے ہماری جو فلمیں موسٹلی فلمیں ایسی تھیں جو گانوں پہ ہٹ ہوتی تھیں. بہت ساری کہانی ایسے نارمل سی کہانی ہے، کوئی جیسے نائلہ فلم تھی، پہلی کلرڈ فلم تھی، اس کے گانے سارے سپر ہٹ تھے، تو گانوں سے بھی چلتی ہے فلم. بہت ساری فلمیں ایسی تھیں کہ جن کے گانے جب مارکیٹ میں پہلے میوزک آتا تھا نا، تو وہ پتہ لوگ اس گانوں کی جیسے فلم کا انتظار کرتے تھے. ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے گانوں کی. بہت ساری فلمیں ایسی کہ جن کے گانے بڑے ہٹ رہے. پرانی فلمیں دوپٹہ، کوئل، یہ وہ ساری، گوری فلم دیکھ لیں، درشن فلم دیکھیں، یہ ساری وہ فلمیں ہیں جو گانوں پہ ہٹ ہوئی، سب گانوں کی جیسے ہٹ ہوئی. بالکل جناب. اور اچھا سلسلہ ہمارا بالکل یہی ہے. آپ اگر کال کرنا چاہیں گے تو 3:30 کی بریک کے بعد میں آپ کی لائیو کال لوں گا پروگرام میں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی وہ سوال کرنا چاہتے ہیں اسد نذیر صاحب سے فلم کے حوالے سے یا ماضی کے ڈرامے کے حوالے، پی ٹی وی کے حوالے سے کوئی ذہن آپ کے میں ہے تو ضرور آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید الطاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں نائس پروگرام جی، بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ رابعہ جاوید کہتی ہیں السلام علیکم، آر جے شو اور وائس دونوں اچھی، آپ کے ماشاءاللہ اولڈ از گولڈ. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو، بہت شکریہ رابعہ جاوید. اور اس کے بعد نصیر احمد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا، پرتگال سے ہی ہمیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ریگولر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان، تمام سننے والوں کو خاکسار کی طرف سے السلام علیکم، محترم مہمان اور خاکسار کی طرف سے السلام علیکم. کیا آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ پورگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. پرتگال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ ماشاء اللہ. اور ہیں ماشاء اللہ ہمارے سارے پاکستانی، ظاہر ہے پوری دنیا میں پاکستانی، پوری دنیا میں پاکستانی ماشاء اللہ. اور اس کے بعد آصف اقبال، یہ ہمیں یو کے میں، اور آصف اقبال کو شاید اگر جانتے ہو تو بڑے پرانا ہمارا دوست ہے، یہ فلیٹ کلب میں اور ہوتا تھا، شوز وغیرہ آرگنائز کرتے تھے. اور آصف اقبال شو آرگنائزر، آصف اب تو بہت عرصہ ہو گیا، اب تو یو کے چلا گیا یہ. اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی، اور آج آپ دن میں کیسے نکل آئے؟ چاند تو رات میں نکلا کرتا ہے ہمیشہ. سر یہ ہفتے کو میں چاند دن میں بھی نکلتا ہے، ہفتے کو یہ چاند ایوری سیٹرڈے دن میں 3 بجے چاند نکلتا ہے. اور کبھی کبھی دیکھ لیا کریں اس چاند کو بھی دن میں. ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ، یہ پروگرام آپ ایوری سیٹرڈے، جی ہاں، ہفتے کو دوپہر کو 3 بجے میرے ساتھ دیکھتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات کچھ اپنے سینئر سے ملاقات کروائی جائے، شوبز کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، پولیٹیشین ہو گئی یا سوشل لوگوں کو، سب سے ملاقات ہم کرواتے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد نذیر صاحب. اچھا اسد بھائی، میوزک سے بھی آپ کو بڑا لگاؤ لازمی، آپ نے بتایا آپ کو سنگنگ وغیرہ بھی بڑے کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی میرے گانے ہیں. تو سنگنگ آپ نے کیا مطلب ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ سنگنگ آپ سیکھی یا ایک؟ میں نے نہیں سیکھی، میں بس کہتے تھے گاتے گویا بن جاتا. بالکل ہاں. ایکچولی سیکھنے کا موقع ملا تھوڑا بہت میوزیشنس کے ساتھ ہی، باہر بھی جا کے اور یہاں بھی، کیونکہ اتنے شوز وغیرہ کیے تھے تو
جو جتنے بھی ہمارے میوزیشین تھے, آپ کو پتا ہمارے میوزیشین کتنے کمال کے لیجنڈ لوگ ہمارے بھائی. تو اور یہاں میں نے بڑے شوز کیے اشرف صاحب کے ساتھ, وہ کی بورڈ پلیئر تھے, ندیم صاحب بہت کمال تھے وہ اشرف صاحب. تو جو مرضی گانا گا رہے ان کے ساتھ انہوں نے وہ گانا گانا پلے کر دیتے تھے بہت اچھا. تو پھر سی ڈی اپنی ریلیز کی, میں نے ریلیز تو نہیں کی, بس وہ یوٹیوب پہ ڈالے. اب تو وہ آپ کو پتہ دور ختم ہو گیا سی ڈیز کا, اب تو سی ڈیز کا دور کا. جی اب تو اس میں کچھ گانے لکھے بھی اپنے میرے اچھے تھے. تو اچھا میں فلم آپ نے 3 فلمیں کی, اس کے بعد فلم کا آگے موڈ نہیں بنا کبھی؟ 95 تک میں نے کی, تو 95 میں پھر چلا گیا تھا نیو یارک. تو پھر فلم کا موقع نہیں ملا, بلکہ حالانکہ بہت سارے ایسے ڈائریکٹر تھے, دوست بھی تھے اور جو جانتے بھی تھے, انہوں نے کہا کہ کرو, لیکن پھر جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ باہر کے ہو کے رہ جاتے ہیں. تو وہاں سیریل کیا اپنا, میں نے ایک پروڈیوس کیا تھا سیریل وہاں بادلوں پر بسیرا, جو پی ٹی وی پہ چلا بھی. اچھا, وہاں سے وہاں نے جی وہاں پروڈیوس کیا تھا. اچھا, پی ٹی وی پہ چلا, وہ پی ٹی وی پہ چلا تھا جی. تو وہ لیکن وہاں پر ایک چینل تھا نیو یارک میں, اس پہ کام کرتا رہا 6 سال 7.5 سال کام کیا. اس میں 3 پروگرام وغیرہ ہوتے تھے میرے. ایک میں شاعر ہوں, پھر تھا ایک سبرم کے مہمان, ٹریبیوٹ ٹو پلے بیک سنگر, سارے میں نے ان کے ریکارڈ کیے پروگرام آج کیے. گڈ. جی ہاں. تو یہ آپ سنگنگ جو کرتے ہیں تو گانے آپ نے خود لکھے اپنے؟ کچھ میں نے لکھے. شاعری سے شاعری سے بھی لگا ہوا؟ جی شاعری کی آلموسٹ, بس کتاب بندہ کی ہے تو کی نہیں ہے, بندہ تیار ہے. یہ تو جہاں وہ کسی وقت بھی پبلک کو دی جا سکتی ہے, سامنے لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی وجہ یہ کہ ابھی وہ مسودہ اس کا بالکل ریڈی ہے. اچھا. تو بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ واپس جاؤں گا تو اپنے سامنے ہی سارا کچھ کراؤں گا, کیونکہ وہاں سے بیٹھ کے کروانے کا طرح تو ہوتا ہے. وہ چیز سامنے ہاتھ میں ہوتی, بندہ بیٹھ کے سامنے الگ بات ہوتی ہے, وہ بدل الگ بات ہوتی ہے. تو وہ بس ایک دوست ہے میرے راشد جبیر صاحب, ان کو دیا ہوا ہے, وہ پڑھ رہے ہیں اس کو. تو میں نے کہا جو غلطی ہے پروف ہو جائے گا سارا, پروف ریڈنگ ہو جائے گی, ریڈنگ کر لیں گے. صحیح. تو کوئی گانا ذرا سنائیں پھر ہمارے ذرا سننے والوں کو ذرا پتہ چلے. اسد صاحب ماشاء اللہ ہمیں میرے وہ ہے ایک فیوریٹ سانگ ہے, میں وہ سنا دیتا ہوں. تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے, ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئے, تیری یاد آ گئی. حضور رانا صاحب کا تھا یہ, بڑا چاند. انترا بھی ساتھ ہونا سر, تو سائی تھے نا سر, انترا بھی ساتھ, تھوڑا سا تو موڈ بنے نا ذرا سا. آج بھی نگاہ میں پھر رہا ہے وہ سما, شرم سے رکے مل گئے تھے تم جہاں, ایسی بجلیاں گری سارے داغ جل گئے, غم خوشی میں ڈھل گئے, تیری یاد آ گئی. کیا بات ہے سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اچھا, اس سے واقعی لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ ہے بھائی, کچھ ہے. تو کس کو زیادہ مطلب آپ میرے ایکچولی فیوریٹ سنگر جو تھے آنیسٹلی میرے, باقی پاکستان کے بہت گریٹ سنگر رہ چکے ہیں سارے, لیکن میں نے زیادہ احمد رشید صاحب کا, مسعود رانا کا, ان کے گانے کا. احمد رشید صاحب میرے بہت فیوریٹ سنگر میرے حساب سے, کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں احمد رشید صاحب سے اچھا پلے بیک سنگر کوئی نہیں آیا. بڑے بڑے سنگر تھے, مہدی حسن بھی بہت تھے, لیکن ہی واز پرفیکٹ پلے بیک سنگر. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پلے بیک سنگر. پلے بیک. اب دیکھیں نا, جس پہ بھی وہ گانا گا رہے ہیں, ندیم صاحب پہ, فائز مراد صاحب پہ,
محمد علی صاحب پہ وہ لگتا ہے وہ گا رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل, مطلب آواز کا یہ بالکل حقیقت ہے. یہ ایک کمال تھا محمد رشید صاحب سے, جو ان کے میں نے پھر گانے شروع کیے, میں گاتا رہا, بڑے کافی گانے گائے. میری تو یہاں کراچی میں بہت جب تھے, انہوں نے اکیڈمی کھولی تھی زیب الرسا اسٹریٹ پر, اپنا آفس وغیرہ بنایا. میری ملاقات 1-2 بار ملاقات ہو بھی چکی ہے. میں بھی کیونکہ مجھے بھی شوق تھا گانے وانے کا, تو میں خود ان سے ملنے گیا تھا. تو میں نے پتہ چلا تو میں گیا ان کے بعد. تو میں نے کہا سر, کہہ رہے کہاں یار, میں تو خود دھکے کھاتا ہوں لوگوں کے, بھائی ہاتھ جوڑا ہوتا ہوں بھائی, مجھے کہاں آتا گانا وانا آتا. سر کیا ہمارے پلے بیک سنگر جیسے اخلاق احمد سے بڑے, اخلاق کا میں نے گانا گایا PTV پہ, میں نے آپ کو بھیجا تھا. تو پھر یہ جو مجیب عالم صاحب کمال, منیر حسین کمال, اس کا کچھ اور مجیب عالم یا اخلاق کا کوئی گانا اگر یاد ہو تو. اب موڈ تھوڑا بنا تو پھر اخلاق صاحب کا ایک ساون ہے, 7 ہٹ, کیا بات ہے سر. وہ تو ایک وہ اور ان کا گانا تھا وہ سونا نہ چاندی, کیا بات ہے. وہ ساری یہ ہٹس ان کے تو صاحب. اچھا ماسی کے ہمارا میوزک جتنے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, تقریباً 99.9% ہٹ میوزک ہے ہمارا سارا. رابن گوش صاحب نے فلم گانے بنائی بڑے خوبصورت ہیں. رابن گوش کا میلوڈیز, مطلب وہ ایسا بندہ سنتا رہے. وہ مجیب عالم صاحب نے نثار بزمی صاحب کے جو گایا تو ایک گانا تھا, تو اس فلم کے 6 گانے گائے انہوں نے. شمع پروانا سارے گانے انہیں کے بعد سب مہدی حسن صاحب گا رہے تھے. وہ گانے سارے یہ بڑے ہمارے یہ بڑے بڑے اچھے سنگر رہے, بڑے مسعود رانا. یہ وہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے فلموں میں میل جو سانگ تھے کم تھے. تو چونکہ نور جہاں اور مالا اور یہ اس وقت چھائی ہوئی تھی, تو سارے ان کے رکھتے تھے زیادہ. اور ویسے بھی ہمارے جو موسٹلی ایکٹرز وہی برا دیکھ لیں کہ ان پہ کوئی ایسی فلم نہیں جس اس میں گانے نہ ہوں, کیونکہ ان کا سٹائل بڑا خوبصورت تھا وحید صاحب کا. وحید صاحب تو کیا بات, وہ لگتا تھا کہ احمد رشدی کے وہی گا رہے ہیں, جو مرضی گانا گا رہے ہو تو وہ لگے کہ وحید صاحب خود گا رہے ہیں, لگتا نہیں تھا کہ پلے بیک سنگر کو. بالکل یہ میرے خیال میں سنگر کی مین کوالٹی یہ بھی ہونی چاہیے نا, ہوتی ہے کہ وہ جب اس کی آواز جب تک کہ آرٹسٹ سے میچ نہ کرے تو وہ مزہ ہی نہیں آتا. وہ بات ہے ایک بندے کی آواز تھوڑی سی شارپ ہے اور ایک میجر والا گانا اس کو سنگر اس کو گا رہا ہوں, تو وہ جب وہ گانا ختم ہوگا تو پھر وہ واپس وہیں اس پہ آ جائے گا, پتہ ہی ابھی یار یہ کیا ہے. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ آواز ہی اسی کی وہی گا رہا ہے یار, یہ ہمیشہ ہے ہی نہیں, مطلب ذہن میں اس وقت ہوتا ہی نہیں کہ کوئی اور ہے. بالکل یہ حقیقت ہے. مطلب یہ بڑی بات ہے ان کی. ایموشی صاحب کے گانے آپ دیکھیں, میں جب دیکھتا ہوں, لازمی ماضی میں بڑا مجھے شوق ہے, بڑی فلمیں دیکھی میں نے, تو یہ بڑا کہ جب ہر آرٹسٹ سے جس آرٹسٹ پہ ان کو فلمایا گیا, ان کی آواز کو پکچرائز کیا گیا, وہ آواز بالکل وہی آواز. ایکچولی ہونا بھی یہی چاہیے. اور جو فلم میں ایک مجھے چیز بڑی اور لگتی تھی کہ ایک گانا مسعود رانا نے گایا, ایک احمد جی نے گایا, ایک مہدی حسن نے گایا, آرٹسٹ وہی ہے. آرٹسٹ وہی ہے. بالکل یہ بہت اچھی بات کی, میں ابھی آپ سے پوچھنے والا یہ کہنے والا تھا, ایسا کیوں ہوتا تھا. ایک سنگر ہو جو ہیرو کے پیچھے اس نے گانا وہی ہو, باقی کوئی نہ نہیں. یہ وہ پتا اس میں آپ کو پتا ریکارڈ وغیرہ بنتے تھے, تو اس میں جی مہدی حسن کا نام ضرور آنا چاہیے, ہماری CD بک جائے گی. ایک گانا وہ گا رہے ہیں احمد رشید صاحب, دوسرا مہدی حسن کی آواز میں, تیسرا مجیب عالم کی آواز میں, چوتھا بھٹی صاحب کی آواز میں. دس از ناٹ فیئر. بندہ ایک ہی انڈیا میں راج کپور صاحب تھے, وہ بڑا ان کا میوزک سینس بہت تھا راج کپور صاحب کا, تو وہ انہوں نے مکیش کو ہی رکھا, بس مکیش ہی گائیں گے جو مرضی, ان کے اوپر جو گانے سارے مکیش ہی کے گانے, تو اس وجہ سے سوٹ کرتی بات. میرے حساب سے ایک بہت اچھا یہاں سنگر تھا جس کا نام رنگیلا تھا. کیا بات ہے سر. رنگیلا صاحب بس بہت ہی خوبصورت سنگر تھے اور سریلے سنگر تھے, اور انہوں نے جتنے بھی گانے گائے وہ سارے ہٹ ہیں. اچھا وہ سنگر سنا کہ وہ سنگر حادثاتی طور پر بنے تھے. بالکل حادثاتی طور پہ, کیونکہ میں نے ہمارا دیار طوفان میں کمال احمد ذکا نہیں یہ گا سکتے, تو مکیش کو گنگنایا کرتے تھے. وہ مجھے آپ کی سوال بات کاٹو, میری جب بات ہوئی تھی رنگیلا صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا, یہاں کراچی آئے تھے, تو ہمارا جو شائن PTV تھا ہمارا جو چینل تھا ہمارا FM کا, تو وہ اس کے لیے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, ڈیفینس جا کے گیسٹ ہاؤس میں ہی آئے ہوئے تھے. جب میری بات ہوئی کہہ لیں کہ میں سنگر تھا نہیں, نہ مجھے شوق تھا, مگر حادثاتی طور پر جب وہ مطلب مہدی حسن خان صاحب کو میں بلایا تھا فلم کے لیے, وہ پہنچ نہیں سکے. اب شفٹ لی تھی, شفٹ ضائع ہو رہی, تو اس نے جو میری ڈائریکٹر کیا نام تھا اس کا, وہ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں گاتے. کہہ رہے میں نے انہوں نے کہا اچھا میں نے ایک سب مصرع گنگنایا, کہہ رہے صاحب پرفیکٹ اوکے, کہہ رہے یہ میرا, کہہ رہے یہاں سے میں نے گانا شروع کر دیا. بڑی اچھی بات ہے, مطلب حادثاتی طور پر, مگر کیا خوبصورت ہے. آپ دیکھیں مطلب ارے گا میرے کیا, اور پھر گانے ہٹ گانے.
गाने, सारे हिट गाने, सारे हिट गाने रंगीला साहब के। मुझे उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी, मैंने उनसे मिला भी था, उनके साथ एक ड्रामा भी किया था, तो मैं कहता था कि आपकी आवाज़, मैं कहता तू तो आप बहुत अच्छा गाना है मैं कह रही आपने गाना ही इतने अच्छे से गाए कि अब तक याद है। तो बहुत बहुत अच्छे सिंगर, और मेरे हिसाब से जितना इखलाक साहब जितना अच्छा सिंगर था, वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसको इंडस्ट्री में उतने गाने नहीं मिले। और फिर अल्लाह ने जिंदगी भी इतनी बस वो थोड़ा ये भी थोड़ा मसला है, बस वही इंडस्ट्री में भी हमारे ना थोड़ा बस जो सिंगर हिट होता है उसके पीछे लग जाते हैं, और बस इखलाक साहब जब हिट हुए तो उनकी आवाज़, वो कहते हैं कि वो इंडस्ट्री में देर से आए और जल्दी चले गए, बहुत देर से देर से आए और जल्दी चले गए। एग्जैक्टली, ही वाज अ वेरी गुड सिंगर, उन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए। रुश्दी साहब बहुत अच्छे सिंगर थे, मुनीर हुसैन बहुत अच्छे सिंगर थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने गाए। मसूद राना साहब देख लो ना, पंजाबी के सारे गाने उन्होंने गाए, ही वाज हैदराबादी। सजना ने बुआ की चिक तान लिया, नॉन बिलीवेबल गाने, बड़े खूबसूरत। तांगे वाला खैर मंगदा, तांगा लारदा होवे ते वो गाया भी उन्होंने, और उसको निगार अवार्ड मिला है। हां, वो क्या गाने, मतलब अब मेरे खुद ध्यान में इनके वो क्लासिक सॉन्ग है जो भूलते ही नहीं कभी, बिल्कुल हमराई के गाने, हमराई फिल्म के गाने जो देख लें, याद करता है जमाना वो भाई, क्या ऊंचे सुरों पे जाके गाया, सारे झूम है दिल मेरा जाने पर। तो भाई हमारे बहुत बड़े हमारे सिंगर्स ने बड़ा अच्छा गाना, बहुत बड़ा। तो एक थोड़ा सा और हो जाए किसी का जी, कुछ तरह तो रुश्दी साहब का। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। मेरी दीवानगी मुझको फिर वहाँ खींच कर लाई, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जल कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। 4 बजे तक इंशाल्लाह हम आपके साथ मौजूद, हमारे साथ मौजूद हमारे माशाल्लाह मोस्ट सीनियर मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे, अब एक तो नहीं कहूँगा मैं, मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह। और वाकई ये भी रब की बड़ी इनायत होती है कि अल्लाह ताला इतनी सारी चीज़ें एक बंदे में जब डालता है तो ऐसे तो नहीं होती ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। असद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, असद भाई शायरी की बात कोई छोड़ी थी, तो शायरी से कैसे आपको लगाओ, शायरी कैसे शुरू कैसे की, शायरी मतलब शायर कैसे बने आप? पता नहीं कैसे कहते हैं चोट लगती तो शायर बन जाता है। चोटें तो बड़ी लगी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे शायरी होगी। कोई एक शेर है मेरा, मैं एक शेर सुनाता हूँ, फिर बाद में दोस्तों कि एक मुद्दत से असद ढूंढ रहा हूँ, एक मुद्दत से असद ढूंढ रहा हूँ, वो शख्स जो गुम हो गया है मुझ में कहीं। क्या बात है, वाह जी वाह। फिर एक और मेरे 1-2 शेर हैं कि रात को आवाज मेरी साफ सुनाई देती है, रात को आवाज मेरी साफ सुनाई देती है, दिन के हंगामों में शोर बहुत होता है, सहमे रहते हैं घोंसलों में परिंदे भी, तेज हवा में जोर बहुत होता है। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। फिर एक कहता है क्या बताएं जिंदगी कैसे गुजरी, चांद से दूर सूरज जैसी गुजरी, अभी तो आगाज हुआ है शब का, कल बताएंगे रात कैसी गुजरी। क्या बात, कल बताएंगे रात कैसी गुजरी, क्या बात सर, वाह 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 सर वाह। करते रहते। मैंने अभी वो जो 16 दिसंबर हुआ था ना बच्चों का एक बहुत, उस पर मैंने एक गजल लिखी थी, उसके चंद शेर मैं आपको पेश करता हूँ कि फूल गुलशन में कहीं खो गए, फूल गुलशन में कहीं खो गए, माएँ बिस्तर बिछाती रह गईं, बच्चे कहीं और जाके सो गए,
میں جب بھی یہ شعر سنتا ہوں نا تو مجھے ایک عجیب سا وہ دھچکا لگتا ہے کہ یار یہ کیا حادثہ کتنا بڑا تھا، بہت بڑا یہ حادثہ تھا، اس پہ اب تو لکھنا تو کیا، لیکن میں اس کو کمپوز کروا رہا ہوں، اس نظم کو، غزل کو اپنی کو، تو انشاءاللہ تعالی میں ایک یادگار غزل بناؤں گا اپنی بھی، اور بغیر میوزک کی ہوگی یہ، لیکن بالکل ہلکا سا کوئی پیچھے میوزک ہوگا تو اس کو ریکارڈ کروں گا. زبردست جی. اچھا، تو آپ کی شاعری کا تھیم کیا، مطلب آپ نے غزل پہ زیادہ دھیان اپنا رکھا، نظم پہ رکھا، یا کیا مطلب اس پہ ایک شاعر کا ہوتا ہے کہ ایک کچھ شاعر ایسے جو ہمارے زیادہ مطلب غزل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جی غزل جو ہے ایک باؤنڈیشن ہوتی ہے، جی آپ دائرے کے اندر رہ کے بات کر سکتے ہیں بس. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں غزل ہی لکھی زیادہ، اردو میں بھی لکھی، پنجابی میں بھی لکھی، اور نظمیں بھی لکھی، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں اللہ کے وہ یہ طرف سے کہ مجھے غزل میں زیادہ اچھا لگتا ہے. نظم آج کل لیٹسٹ جو چل رہی ہے بڑی اچھی ہے، وہ لکھی ہیں وہ بھی بہت ساری، کیونکہ نظم میں باؤنڈری نہیں ہے، باؤنڈری نہیں ہے، اور وہ ایک منظر کشی، جس طرح کی ایک منظر کشی ہے، جی بالکل، پورا منظر آپ اس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کوئی پنجابی میں اگر کوئی غزل ہے تو ذرا ہمارے، کیونکہ سننے والے یقیناً پنجابی بھی ہیں، سبھی ہیں، پھر پنجابی تھوڑا سا ہو جائے کچھ. پنجابی کا ایک قطعہ میں سنا دیتا ہوں. پتہ ہے ایگزیکٹلی مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا ایک ہے، وہ پنجابی کا بڑا زبردست میرا ایک جملہ ہے. ہاں بس ایک اور اب سنا دیتا ہوں وہ کہ ویلے دی گڈی لنگ دی جاوے، ویلے دی گڈی لنگ دی جاوے، ٹوئے ٹبے ٹپ دی جاوے، واہ جی، ٹوئے ٹبے ٹپ دی جاوے، ایس گڈی دا ٹیشن کوئی نہیں، سواریاں پھر بھی چک دی جاوے. ایسے گڈی دا ٹیشن کوئی نہیں، سواریاں پھر بھی چک دی جاوے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. یہ اس کا ایک صدقے میں جاواں نہ دے جنادیاں باقیاں ٹورا، ساڈے نال غصے رہندے تے درشن دیندے ہو رہا. یہ بھی تو خوبصورت بڑا ٹریک ہے نا، بڑا بڑا گانا، مسعود رانا صاحب کا گانا، بہت خوبصورت گانا، کیا زبردست گانا، زبردست. تو ابھی آپ کا مجموعہ جو وہ آپ جائیں گے، پھر دوبارہ آپ جائیں گے تو پھر؟ نہیں جی بالکل نہیں جاؤں گا، ادھر آگے وہ دے دیا کمپوز، مطلب پروف ہو رہا ہے، پروف ریڈنگ. تو یہ پہلا مجموعہ ہوگا آپ کا؟ پہلا ہی ہوگا. تو یہ پہلا مجموعہ کتنے سال کی مطلب اس میں وہ ہوگی، کب سے شروع کی؟ ساری اس میں شامل ہے؟ جی اس میں ساری شامل ہے، مطلب پورا ایک وہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں نیکسٹ بک کے لیے بھی رکھوں گا، لیکن اتنا اس میں ہے 100 سے زیادہ ہی ہے، تو میرا خیال اتنی بک آنی چاہیے پہلے، زیادہ اتنی بڑی نہ ہی کریں تو اچھا. تو اب وہ میرے استاد ہیں جو کہیں گے اس حساب سے وہ صحیح، وہ نکالنا چاہیں گے تو نکال بھی دیں کہ اس میں یار یہ چیزیں اس میں زیادہ اچھی ہیں، یہ اس میں الگ ہیں. یہ تو وہ مجھے پنجابی کا قطعہ یاد ہے کہ سر سٹ کے لگا رہو، سر سٹ کے لگا رہو، جے تو ایتھے جینا، جے تو ایتھے جینا، زہر نو شاید سمجھ لویں، پوے جے تینوں پینا، زہر نو شاید سمجھ لویں، پوے جے تینوں پینا، ہار گیا جے چلیا ایتھے کسے نے پھڑنی باں، ہار گیا جے چلیا ایتھے کسے نے پھڑنی باں، پی کے کوڑا کٹ اسد کٹ لے سال مہینہ. ہائے واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. غضنفر خان مرل نے ہمیں جوائن کیا ہے ملتانی، اور کہتے ہیں جناب آل پاکستان ریڈیو لسنرز کلب غضنفر اور فیاض خان مرل، شہزاد خان مرل اور تمام دوستوں کی جانب سے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، بہت شکریہ جناب. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد نذیر صاحب، اور اسد نذیر صاحب ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں. آج پتہ چلا، ہم تو پہلے صرف ایکٹر ہی سمجھ رہے تھے، مگر پتہ چلا سنگر بھی ماشاءاللہ، اور پھر شاعر بھی ہیں، اور کیا کیا ہے ماشاءاللہ. کیا اچھا، اب اگر آپ کو فلم میں اگر کوئی فلم کی آفر کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے فلم یہاں پر؟ کیونکہ آپ اس وقت ہماری فلم جو آپ نے بتایا کیسی ہے کہ وہ فلم تو ہے نہیں. دیکھیے شبیر صاحب، اگر تو کوئی رول اس طرح کا ہو، امپورٹنٹ رول، تو میں کروں گا، اگر کوئی امپورٹنٹ رول نہیں ہوگا پھر نہیں میں کروں گا. کیونکہ آپ کا لک ماشاءاللہ ہے تو فلم کا نا، آپ ہیں فلم کے بندے ہیں. جی وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ رول اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی بانڈنگ نہیں، لیکن رول مسٹ بی ویری گڈ. یہ نہ ہو کہ آپ کو سیدھا کر لے رول، وہ نہیں میں کروں گا. کیونکہ اب ہمارے پتہ اسد بھائی، اگر ریئلی دیکھا جائے تو ہماری فلموں میں کیونکہ کانٹینٹ نہیں ہے ہماری فلموں کا اس وقت. فلمیں بن تو رہی ہیں، بنا رہی ہیں، جان دے ٹھنڈیا بہان دے، وہی ہو رہا ہے. مطلب کوئی کانٹینٹ نہیں. اگر کانٹینٹ اچھا ہو، اچھی اسٹوری ہو، اچھی ہو، تو شاید لوگ اس کو بھی دیکھیں. ڈیفینیٹلی. ہاں، مگر اس میں جب کچھ چیز ایسی نہیں ہوتی کیا کرے گا بندہ پھر، کیسے کرے گا وہ چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں وہاں پر. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اب آپ جیسا بندہ اگر ہو تو پھر وہ کریکٹر بھی ایسا ہی ہو پھر. بالکل ایسا.
माशाल्लाह एक सीनियर भी और फिर एक ऐसा अब रोल वो भी जो है ना आपको अब तो एटलीस्ट रोल वो देने चाहिए जो इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट जो वही करने चाहिए। अब सीधे सीधे रोल कितने करने हैं अपने लाइफ में, वो तो मजा भी नहीं उसमें रहता। क्योंकि हमारी फिल्मों में तो अब हो गया ना, हमारी फिल्मों में तो अब जो है वो अलग से उठा के वो आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है बस अलग वो से। आइटम सॉन्ग से तो अब वो बात है, वो क्या वो आइटम सॉन्ग उसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं, कोई नहीं कोई होता। कहानी से ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ एक आइटम होता है वो कि वो आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलने के लिए उसको थोड़ा सा लोगों को पब्लिक की फरमाइश पर होता है। पब्लिक की फरमाइश पे होता है वो। अच्छा, कहानी भी हमारी ऐसे नहीं होती, कहानी भी वो बात है कि बस यार ठीक है कोई ड्रामा हो गया उसका उठाए और चल पे बना के लगा दें। ऐसे ही। तो ये हमारी अगर फिल्म अच्छी फिल्म बने तो शायद हमारी फिल्म अभी भी रिवाइव तो हो रही है, लोग काम तो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा और उसको अगर रिफाइन कर लें तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली कहानी ही अच्छी होनी चाहिए आपकी। अभी कुछ फिल्में लगी, मेरी फैमिली देखी है, उसने कहा छोड़ के आ गई फिल्म, देखिए तो एक शो 2 शो चली वो, इतना पैसा लगा के कहानी कुछ नहीं है, जबकि करोड़ों लग रहे हैं। तो करोड़ों लग रहे हैं, अब करोड़ों लग रहे हैं। जी हाँ, तो वो बस अपना ठरक पूरा हो रहा है मेरा ख्याल है कि मैंने फिल्म बनाई थी और उसने वो मेरे हीरो आ गया था, बस यही है, वो खुद ही बनाओ, खुद ही लिखो, खुद ही करो और खुद ही देख लो, खुद ही देखते रहो, फिर घर में जो मेहमान है उनको दिखाएं। हाँ, उसके बाद भी यही होगा कि घर में अपना प्रोजेक्ट लगा के चल भाई ये मैं हमारी फिल्म में भाई देखेंगे हमारी फिल्म में। सही बात है। उसके बाद इब्राहिम कलेरी ने भिजवानी है डेरा गाजी खान से शरीक प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इब्राहिम, आपको खुशामदीद। डेरा गाजी खान से आप हमें डीजी खान से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त असद नज़ीर साहब। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? इन फ्यूचर क्या आपके जहन में? फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला यहाँ प्लेस वगैरह करने हैं और एक सीरियल में अपनी लिख भी रहा हूँ। अच्छा, गुड। उसका नाम है जिंदगी खो गई। जिंदगी खो गई, जहाँ वो अब अपनी लिख रहे हैं। जहाँ वो सारी मैंने अभी काफ़ी कंप्लीट कर ली हुई है और जब वो कंप्लीट होगी ना फिर मैं चैनल को दूंगा वो, उससे पहले नहीं देने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कहीं चेंज कर दो। अच्छा, ये तो होगा, हमारे यहाँ की कहानी तो यही है, वो तो आप सब कुछ उसके बावजूद वो कहेंगे इसमें यार ये जो ना ये वो जो ये कहेंगे वो कर दूंगा ना, उसे कर दूंगा, एक तो उनको दे तो दूंगा, पढ़ तो लेना। वन लाइनर उनको देते हैं ना, तो वो पढ़ के इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, इसमें वो करके वो वन लाइन को चेंज कर देते हैं, वो फिर वो चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट भी चेंज कर देते हैं। मतलब आप जिस कॉन्सेप्ट के तहत आप बनाना चाह रहे हैं ना, जो आपके जहन में है, वो उसको भी बदल देते हैं। एग्जैक्टली, कहते हैं ये इधर नहीं जाना, सदर नहीं जाओ, आप यूं के नाजमा से निकलो यार। तो अब जिन्होंने चलानी उनके हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं एक दफा लिख लूँ, वो लिख के उनको चेंज करूँ। पहले पढ़ तो लेना, पढ़े तो सही ना, ये नहीं कि मैं आइडिया दूँ वो किसी और से लिखवा के वो पढ़ लें, पूरा लिख दो एक दफा। अच्छा, ये तो पता है, ये तो हमारे यहाँ का दस्तूर है, आपने देना है वो, उसके बाद हो सकता है ये भी कहेंगे नहीं यार हमारी समझ में नहीं आई, मगर वो कहीं और से लिखवा भी लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि ये तो हमारे मैं आपको बताता हूँ, अब भी मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है तो मेरा है, मैंने लिखा, मैंने आपसे पैसे तो नहीं लिए उसके, मैं तो दूंगा तो पैसे लूंगा ना, तो इसलिए पहले लिख लेने थे मुझे, ताकि मैं भी कोई बात तो कर सकूँ कि मैंने लिखा हुआ है। नहीं है तो फिर इंशाल्लाह खुद प्रोड्यूस करेंगे, अपना डायरेक्ट भी करूँगा इंशाल्लाह। डायरेक्शन का भी मेरा इरादा है कि कदों को सीरियल वगैरह डायरेक्ट जरूर करूँगा, दिखा दूँ मैं उनको डायरेक्शन भी क्या होती है जरूर। हमारी आज की जनरेशन जो है, जो एक्टिंग करना चाहते हैं बच्चे, क्या उनके सिंगिंग में या शोबिज़ में आने के लिए उनको क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए? हमारे आज की जनरेशन को बड़ा शौक, हर किसी को शौक, कहते ये अरे 2 डायलॉग तो बोलने, ये मैं बोल दूंगा। तो ये ऐसे बच्चों को क्या आप कहेंगे, क्या कहते हैं? शबीर भाई, मैं उनको ये करूँगा कि आएँ, ज़रूर आएँ, ये किसी की जागीर नहीं है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, लेकिन मेहनत करके आएँ, सीख के आएँ। कोई ABC सीख के तो इंग्लिश बोलें, ABC नहीं आएगी तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? तो इतना कुछ सीख लें कि जब आप आएँ तो वाकई जो आप कहते हैं कि मैं कर लूँगा तो फिर मैं करके दिखाऊँ। कोई ऐसे होते हैं जो आते, शौक बड़ा होता है, कैमरे के सामने आके चुप हो जाते हैं, यही तो मसला है। वो मेहनत नहीं ना करते, उन्होंने बस एडवांटेज होता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली को बड़ा शौक है मेरा बेटा हीरो है, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ रेडियो के वाले देखा जाए तो मेरा बेटा मेरी बेटी, इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है भाई, हर आदमी कहते हैं इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो इसको यहाँ भाई यहाँ आना चाहिए। ऐसा नहीं है, आवाज़ के अलावा भी तो चीज़ें चाहिए ना बोलने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पर। और गाना तो अब जो हर कोई गा रहा है, हर कोई गा रहा है, उसकी वजह है कि अपने अंदाज में गाने गा रहे हैं। वो जो पुराने फिल्मी गाने हम सोचते थे फिल्मी गाने ऐसे होंगे, अब वो नहीं रहे। अब वो कहाँ सर, वो यादें थी, वही करते सर, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, वो गाना ना बहुत याद आएंगे, वो दिन हमें तड़पा, बस ये है वो दिन। क्या सर याद दिला दिया आपने, जबरदस्त, क्या म्यूजिक की बात है वैसे, बहुत।
تو چلے بہرحال بہت اچھا ماشاءاللہ اسد بھائی, بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے دوبارہ پھر ملاقات. جی جی بہت اچھا لگا آ کے یہاں FM 100 پہ, اور بڑا مزہ آیا یہاں ماشاءاللہ. آپ کا ماحول بھی اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے آپ نے سر, ہم نے تو پورا کو دل ہی نہیں کر رہا. اور میری طرف سے تمام لوگوں کو جو کرسچن ہے, میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. سر تھینک یو, جزاک اللہ. اور ہماری جانب سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے اور ہمیشہ خوش رہیں, اور اسی طرح کامیابی آپ کا مقدر ہوتی رہے ماشاء اللہ. کیونکہ آپ آئے تو پتہ چلا کہ آپ تو ایکٹر بھی ہیں, اب آپ تو ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ تو رائٹر بھی ہیں, آپ شاعر بھی ہیں, آپ سنگر بھی ہیں. مطلب ایک اسد نذیر جب ایک جگہ پہنچ جائے گا تو وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلتے چلتے ان کو ایک شعر سنا دو. ہوس زر نے کیا آگ لگائی ہے اسد, ہوس زر نے کیا آگ لگائی ہے اسد, یہ جسم کا دوزخ ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سر. اور اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد اینڈ پاکستان زندہ باد.